عنوان کا باہمی ربط یہ ہے کہ آج دل چاہتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بات کی جائے۔ تاریخ کس دوراہے پر انسان کو لے کر آتی، آئیے تلاش کرتے ہیں خود ماں کیا ہے، اور واقعاً ماں کی ضرورت اور ماں کی اہمیت، اس کے لیے پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ شاید اسی لیے پیام اعظمی نے اس طرح اس مصرعے کو مکمل کیا، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ مگر میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر، یہ جملہ ماں کی عظمت کی لحاظ سے ٹھیک ہے مگر تاریخی لحاظ سے غلط ہے۔ زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، بعد آدم کوئی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جناب حوا بھی ہیں۔ یہ دونوں شخصیات ہیں جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے، اور ان دونوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو باپ کے بغیر پیدا کیے گئے۔ باقی خدا نے سب کو، اور یہی عنوان بنا کہ سب کو خدا نے ماں کے ذریعے سے وجود بخشا۔ اور کیسی ماں؟ ابو طالب کی ماں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ماں کیسی ہے تو ماں کو مت دیکھیے اولاد کیسی پیدا کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں چلے۔ آپ فرماتے ہیں رشتے کے انتخاب کے موضوع پر کہ یہ دیکھ لو کس زمین میں بیج ڈال رہے ہو۔ میں نے خلاصتاً ترجمہ کیا ہے روایت کا، تو بیج ڈالنے سے پہلے دیکھ لو زمین کیسی ہے۔ آپ کیا فرمانا چاہتے تھے؟ کہ زمین جیسی ہوگی ویسا پودا نکلے گا۔ آپ فرماتے اپنی بیج کو ٹھیک کر نہیں، زمین دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے کا تعلق بیج سے نہیں ہے، زمین سے ہے۔ اگر بیج سے ہوتا، زمین سے نہ ہوتا، اللہ کے نبی زحمت کیوں دیتے ہیں آپ کو؟ زمین دیکھو۔ اب آئیے دوسری بات آپ کی خدمت میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت مشہور جملہ فرما رہے تھے جناب عقیل سے کہ میرے لیے بہادر خاندان کا رشتہ تلاش کیجئے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کربلا میں اپنے حسین کے لیے ناصر تیار کر سکوں۔ بہادر خاندان۔ تو یا علی، کیا آپ کا ہونا کافی نہیں ہے؟ آپ تو علی ہیں، آپ تو حیدر ہیں، آپ تو اسد ہیں، تو آپ کا بیٹا اسد ہوگا، آپ کا بیٹا بہادر ہوگا، آپ کا بیٹا ثانی حیدر ہوگا۔ اب اس کا تعلق عورت کے خاندان سے کیا ہے؟ غور کیجئے گا، اس کا تعلق عورت کے خاندان سے کیا ہے؟ اور مولا کائنات ہیں صاحب علم، اور ایسے صاحب علم کہ علم کا شہر مصطفیٰ ہیں تو دروازہ مرتضیٰ ہے۔ مولا کائنات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صاحب علم ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہیں کہ اگر حکمت کا گھر مصطفیٰ ہیں تو گھر کا دروازہ مرتضیٰ ہے. تو علم اور حکمت دونوں کے تقاضے ملائیے. کوئی عالم اور کوئی حکیم محمل کام، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ابس کام نہیں کرتا. خاندان بہادر تلاش کرنا ابس ہوتا اگر شجاعت باپ سے مل رہی ہوتی. اگر شجاعت باپ سے مل رہی ہوتی تو عورت کا بہادر خاندان کا کوئی تلاش کرنا حکمت کے ساتھ یا ابس ہو گیا تھا. علی تو بس علی تھے. بہادر خاندان تلاش کرنے کا پیغام دیا کہ اگر تم بہادر اولاد چاہتے ہو تو تمہارا بہادر ہونا کافی نہیں ہے. کوشش کرو بچوں کی ماں بہادر خاندان سے. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث، مولائے کائنات کا طرز عمل. اب آئیے طرز عمل میں آپ کو لیے چلتا ہوں تیسرے مقام کی طرف تاکہ مقدمہ پورا بن جائے. اسے مقام کون سا؟ کہ جب پریکٹیکل عملی طور پر امام علیہ السلام کی دو قسم کی اولادیں، ایک ماں سے، ایک دوسری ماں سے، ایک ہی میدان میں دو طریقے سے تاریخ نے ان کی خبر دی. میدان جمل کا ہے، جنگ جمل، اور جنگ جمل میں جمل پرچم کی طرح سے ہے. سمجھیے آج کے دور کا جمل امریکہ ہے. جب تک یہ رہے گا تب تک مصیبت رہے گی مسلمانوں کی. اس جمل کی کونچے کون کاٹے گا؟ امام نے مسلمانوں کا خون مزید بہنے سے بچانے کے لیے اس جنگ کو ختم کرنا چاہا تو چاہا کہ جمل کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں. جمل کی ٹانگیں کٹ جائیں گی تو یہ پرچم نیچے آ جائے گا. صاحبت جمل کو نقصان پہنچائے بغیر بہت غور کیجیے گا. امام علیہ السلام نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پہلے بھیجا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو. محمد حنفیہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے، اور خولہ کا تعلق قبیلہ حنفیہ سے. یہ ابو حنیفہ نہیں ہے، وہ الگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی شخصیت. یہ مولائے کائنات ہے. اس لیے بسا اوقات نام کا اشتباہ ہو جاتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ خود تلفظ میں فرق ہے. محمد حنفیہ گئے میدان میں تو کیا جمل کے پاؤں کاٹنا بچوں کا کھیل تھا؟ اتنے سارے تیر انداز کھڑے تھے کہ وہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے. اتنے تیر برسائے گئے کہ محمد حنفیہ لخت جگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام واپس پلٹ کر آ گئے، آگے نہیں بڑھ سکے. امام نے اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اب روانہ کیا اپنے بیٹے حسن مجتبی علیہ السلام کو. آپ جائیے. یہ بھی علی کے بیٹے، یہ بھی علی کے بیٹے. اللہ اکبر. آپ چلے تو کیا تیر انداز دیکھ کر رک گئے تھے؟ مولا کو سلام کرنے لگے تھے؟ اور اگر آپ سمجھ سکیں تو جنازے پر تیر برسانے کا مسئلہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ جمل کی کونچے کاٹنے والا کون ہے؟ امام حسن.
اب آگے بڑھے، تیر اندازوں کی تیروں کی پرواہ کیے بغیر پہنچ گئے اور اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی. اونٹ زمین پر آئے، جنگ ختم ہو گئی. تاریخ یہ بتا کر خاموش نہیں ہوئی. اب امام نے دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کیا، ایک محمد حنفیہ، ایک امام حسن. محمد حنفیہ سے فرمایا تمہارے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ اکبر. امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے شیر مادر وہ ہو کہ شیر اسد ہو. اللہ اکبر. یا اردو کا محاورہ، شیر کے بچے شیر نہیں ہوتے، شیرنی کے بچے شیر ہوتے. اب ابو طالب کی ماں کون ہے کہ جن کا بیٹا ابو طالب بنا؟ خاندان رسالت مآب کے حوالے سے شخصیات کا بیان بہت کم رہتا، اور آئیے جس حد تک آج کے گفتگو ممکن ہوا آج بیان کر دیں. اصل اسم گرامی ہے فاطمہ بنت عمر بن زائد. یہ وہ خاتون مقدس ہیں جن کو خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ بعض روایات کے اعتبار سے عبد المطلب علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک سے زیادہ آپ کی ازواج ہیں. ایک خاص عنوان کی حد تک بات کر رہا ہوں. آپ کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کو خدا نے 2 بیٹے عطا کیے، اور دونوں ایسے عطا کیے، ایک عبداللہ بنے ایک ابو طالب بنے. یعنی کیا شرف ہے. رسول خدا کے والد عبداللہ اور عبداللہ کی ماں فاطمہ، مولائے کائنات کے والد ابو طالب کی ماں فاطمہ. تو جو لفظ فاطمہ میں کمال ہے وہ تو ہے ہی ہے. کیا خدا نے جناب ابو طالب کی چاروں طرف فاطماؤں کو جمع کر دیا تھا. ماں فاطمہ، بیوی فاطمہ، بہو فاطمہ. اللہ اکبر. اس سے 3 فاطمائیں نصیب ہوئی ہوں، اس خوش نصیب کو ابو طالب کہتے. اور جیسے کہ بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت عبد المطلب اپنے زمانے میں، بلکہ یوں کہیے کہ سارے زمانوں کے لیے صاحب جمال شخصیت تھی. اچھا، یہ بنو ہاشم کا خاص انداز ہے کہ بنو ہاشم کا جمال سب سے منفرد جمال ہوتا تھا. جس کے پوتے بنی ہاشم کے قمر ہوں اس کا عبد المطلب. شیبۃ الحمد نام رکھا تھا آپ کی ماں نے، جناب عبد المطلب کی ماں جناب سلمہ نے. شیبۃ الحمد نام رکھا کیوں؟ کہ آپ اتنے حسین تھے کہ پیدائشی خدا نے 2 علامتیں رکھی تھیں. دونوں طرف کانوں کے پاس کے بال طرح سے سفید تھے. یہ خوبصورتی کی علامت شیبۃ الحمد. جب شیبۃ الحمد کے لیے رشتے قائم ہونے لگے، غور کیجئے، جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے، سب برابر. کیا سب برابر تھے؟ نہیں. جواب جی نہیں. سب برابر نہیں تھے. 8 الگ تھے اور 2 الگ تھے. پریشان نہ ہوئیے،
حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، ان کے باپ جناب یعقوب اللہ کے نبی، سارے بیٹے برابر تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف ہے اور 11 بیٹے ان کے علاوہ، اور 11 میں ایک لاوی ہے، باقی سب مساوی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک ہی لاوی ہے، باقی سب مساوی ہے۔ لاوی کو خدا نے وہ مقام عطا کیا جو حضرت یوسف کو ملنا تھا بعد میں، کہ نور نبوت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد کے بجائے لاوی کی اولاد میں رکھ دیا۔ اور جب خدا موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے پکارتا تھا تو یبنا لاوی کہتا تھا، اے لاوی کے بیٹے، یعنی خدا کو لاوی نام لینے میں لطف آتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت علی کے ساتھ یبنا ابی طالب کہہ کر لطف آتا ہے۔ ابو طالب کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فاطمہ کی شخصیت کیا ہے؟ عبد المطلب کے گھر میں آپ کے نکاح میں آنے والی خاتون، جبکہ آپ کے گھر میں اور خواتین بھی موجود ہیں، لیکن جناب فاطمہ کا مقام شاید اس لحاظ سے بالکل منفرد کہ خدا نے آپ کو جو 2 بیٹے عطا کیے وہ دونوں اتنے باکمال تھے۔ سارا جمال عبد المطلب سمٹ کر آ گیا، سارا جمال عبد المطلب سمٹ کر آ گئے جناب عبداللہ میں اور جناب ابو طالب میں۔ پھر ماں نے ایسی گود میں رکھا اور ایسا شیر دیا ابو طالب، ورنہ قبلہ غور کیجئے گا، میں آپ کو اور جملہ بیان کروں، جب انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے آیت اللہ روح اللہ خمینی، عظیم شخصیت اپنے دور کی، اور آج تک ان کا نام انقلاب کے اعتبار سے اور ایک استقامت اسلامی کے اعتبار سے ہم تو کیا پرائے بھی احترام سے لیتے۔ جب آپ سے پوچھا مغربی میڈیا، کسی نے سوال کیا کہ آپ انقلاب لانے کے لیے نکلے تو ہیں، آپ کی فورسز کہاں ہیں؟ بغیر فورسز کے انقلاب کیسے آئے گا؟ بہت غور کیجئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ بنائے گا۔ یہ جملہ غیر واضح تھا، آپ نے نہ انشاءاللہ کہا اور نہ کوئی ڈھکی چھپی بات کہی، ایک پیغام دیا، اور شاید اس پیغام سے ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے سپاہ، میرے فورسز ماؤں کی گودوں میں پلیں گے۔ میں نے ماؤں کی تربیت کے لیے نظام بنا دیا، بچیاں جو مستقبل کی مائیں بننے والی ہیں ان کی گود کی اصلاح کر رہا ہوں۔ جب ان کی گود کی اصلاح ہو جائے گی تو ان کی گود میں وہ سپاہی آئے گا جو میرے کام آئے گا۔ اب سوچئے، ایک زمانہ چاہیے، پہلے ماں کی تربیت ہو، جب ماں خود بیٹی ہو، پھر ماں بیوی بنے، پھر ماں بنے، پھر خدا صاحب اولاد ایسا کرے کہ وہ اس کا بچہ امام کا ناصر بنے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کس کے انتظار میں؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایسی مائیں چاہیے۔